خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی باتیں کون سی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کون سی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے جو احکام دیے گئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہے، اس سے ہم اللہ کو راضی کرنے والوں میں شامل ہوں، میں اور آپ۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہارے لیے 6 چیزیں، تمہیں آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے میں نے 6 چیزیں رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے دنیا میں رکھی ہے، لیکن یہ 6 چیزیں ہماری آخری سانس تک ہی رہیں گی۔ باقی آخری سانس کے بعد جو ہمارے کام آنے والی چیز ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں کیے ہیں کہ تقوی تمہارے آخری سانس کے بعد بھی کام آنے والا ہے، تو تم اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی ہے رب چاہی زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ 17 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اور 6 چیزوں کا، 6 کوالٹیز کا ذکر کیے، والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ تعالیٰ یہ 6 کوالٹی جس کے اندر ہوتے ہیں انہیں محبوب رکھتے ہیں، پسندیدہ رکھتے ہیں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ صبر کرنے والے لوگ، سچ بولنے والے لوگ، ہمیشہ سچ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن ہر ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جھوٹ کا زندگی میں کبھی بولنا نہیں ہے۔ والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے۔ خرچ کرنے کا ذکر کل ہم نے سنا تھا کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فضیلتیں ہیں اور اس سے اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پچھلی رات میں، رات کے آخری پہر میں جب ساری دنیا سوتی ہے تو اس وقت ہمیں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس سے ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ 19 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کی پوائنٹ بتائی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام لے آنے والا مسلم ہوتا ہے۔ مسلم یعنی سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے پاس سرنڈر کرنے والا۔
سرنڈر ہم جسے کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو تو اس کی ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اپنا سرنڈر اللہ کے ساتھ غور کریں کہ ہم کتنا اللہ کو ہم اپنا کمپلیٹ سبمیشن دیتے ہیں. ہم جب ہماری کوئی کسی عزیز کی محبت کی بات آتی ہے، عزیز پسندیدہ کام اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا سبمیشن ہے، کتنا ہم اللہ کو دے رہے ہم اپنا. جیسے کہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے جو 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، تو وہ 6 چیزیں نے جتنا ہم اللہ کے علاوہ دوسرے سے پیار کرتے جائیں گے، دوسروں کو چاہتے جائیں گے، اتنا ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے جائیں گے. تو ہمیں اس دنیا میں ایک پرزنر کی طرح رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ہم جیسے ایک پرزنر پرزن میں رہتا ہے تو اسی طرح ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے. ان ساری آزمائشوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 3 چیزیں ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں دنیا ڈال دی ہے. پہلا، جو اپنے مکان میں امن سے رہنے والا ہو. الحمدللہ بہت سارے لوگ آج اپنے مکانوں میں امن سے رہ رہے ہیں. دوسری، اپنے جسم میں عافیت موجود ہو، عافیت سے ہو، تو یہ بھی الحمدللہ آج ہے ہمارے پاس، یہ بھی نعمت. تیسرا ہے کہ اس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اور وہ اس کو کھا سکتا ہو. تو یہ 3 چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں دنیا بھر کی دولت ملنے برابر ہے. تو اسی لیے زیادہ دنیا کی چیزوں میں ہمیں ملوث ہونا نہیں ہے. آگے آیت نمبر 21، 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والی باتیں بعض یہاں پر بتائی گئی. پچھلے قوموں کا ذکر ہے، اس میں سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے، اور نصارہ کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بعض ہدایات دے رہے ہیں. نصارہ نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو انہوں نے انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم کی خوشخبری سنانے کو کہا. تو ہم انصاف کی بات، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، اور کوئی کر بھی رہا ہوتا ہے تو اسے بھی ہم روک دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہو جاتی ہے. دوسرا، آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت بتایا ہے، اس میں وعید آئی ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین. تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دیں گے، غارت کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور ان کی کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ہمیں انصاف کی بات کی اہمیت یہاں پر پتہ چلتی ہے. تو انصاف پر ہمیں زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ. آیت 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہو ہمارا حال، آج کا جو مسلمان ہے ان کا حال یہاں پر بتایا ہے. کتاب کی طرف بلائے جانے کے بعد ہم منہ پھیر لیتے ہیں. یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. یعنی ہمیں کتاب کی طرف لوگ بلا رہے. ہم جب زندگی کے بہت سارے معاملات میں کتاب ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، کتاب کے احکام ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی نفس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، نفس کے مطابق فتوے نکال کر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے، عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ کتاب موجود ہو، حدیث موجود ہو، تو نہ ہم اپنی مرضی چلانا ہے، نہ کسی دنیا میں کسی اور کی مرضی چلانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے.
آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی گڑی گھڑائی باتیں انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھی ہے۔ یہی حال جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے آیت 22, 23 and 24 ہو بہو آج کے مسلمان کا حال ہے۔ ہم گھڑی گھڑائے باتیں یعنی اپنی من مانی اپنے نفس کے مطابق، ہاں یہ بھی اللہ قبول کر لے گا، یہ بھی اللہ معاف کر دے گا، نہیں ایسا بھی چل جائے گا، نہیں ویسا بھی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے شیطانی جملے ہم استعمال کر کے دین کو اپنے من مطابق بنانے کی کوشش کر رہے، تو ایسا کرنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہو گیا۔ ہمیں ان خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آیت 25 میں بتایا وہ افیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آگے ہمیں ایک کہ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو اپنے لیے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے، تقدیر پر ہمیں ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ جب ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو ہم مایوس نہیں ہونا، جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر تکبر میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے ساتھ میسر آتی ہے، جو چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے زندگی میں، وہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، بادشاہت دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک صرف اور صرف رب ہے، کیونکہ رب تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لاتا ہے، اور تمام قسم کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار برائیوں سے دور ہونے کو ہمیں کہہ رہے، تو آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اگر تم قیامت کے دن چاہو گے کہ تمہارے اور تمہارے برائیوں کے درمیان کوسوں دور ہو جائے، کافی دور ہو جائے تم سے تمہاری برائیاں، تو وہاں پر وہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر اب سانس باقی ہے، زندگی باقی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سے ہماری برائیاں کوسوں دور ہو جائیں اور ان کا اور ہمارا تعلق دور دور تک نہ ہو، تاکہ ہم دنیا میں بھی اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 31 بھی اللہ کو راضی کرنے کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بہت ہی بہترین آیت۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، یعنی اللہ سے محبت کا یہاں پر کی بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ہم آئے دن سنت سمجھ کر کئی ساری چیزوں کو ہم لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ اگر ہم سے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا لازم یہاں پر قرار دے دیا ہے، تو سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی نظر میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے زندگیوں میں شامل حال ہوتی رہے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 32 آیت میں ارشاد فرما رہے کہ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی،
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم منہ پھیر لوگے، اگر تم اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے پھیر لوگے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو غور کرنے والی بات ہے یہاں پر، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے ویسے لوگوں کو کافر کہہ دیا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دین سمجھ کر سائیڈ میں رکھتے ہیں اور دنیا الگ دین الگ سمجھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا میں دین کو لا کر زندگی گزارنا تو یہی تو دین ہے، دین الگ دنیا الگ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرما رہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صراط المستقیم کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن یہاں پر دیا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے۔ جب سیدھے راستے کی ذکر کی گئی یہاں پر کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حنیف مسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی آیت نمبر 67 میں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے، یعنی سیدھے ایک سو اللہ کی طرف تھا، ان کا سیدھا ڈائریکشن اللہ کی طرف تھا، کہیں اور ادھر ادھر وہ نہیں جھک رہے تھے۔ تو ہمارا دین بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک اور کی پوائنٹ آ رہی ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کی، آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ من اوفی بعہدہ، جس نے اپنے عہد پورے کیا، اپنے اقرار، اپنا پرومس پورا کیا اور اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی من مطابق زندگی گزاری، تو ایسے تقوی والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اپنی من مانی زندگی نہیں، اپنے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے غضب کی باتیں بتائی ہیں، اللہ کو غصہ لانے والی باتیں بتائی ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کے عہد کو، اللہ کا عہد کیا ہے، جو ہم نے اللہ سے پرامس کی ہے، اللہ سے ہم نے پرامس کہاں کہاں پر کی ہے، ایک تو الست بربکم، جب ہم روح کی شکل میں تھے آسمان پر، تو وہاں پر ہم نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سارے روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے پرامس لیے، اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ تم سب دنیا میں جا کر شرک نہیں کرو گے، اس میں ہم سب نے اقرار کیا کہ ہاں اللہ، ہم دنیا میں جا کر شرک نہیں کریں گے، ایک تو یہ پرامس ہو گیا۔ دوسرا، دنیا میں آنے کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا عہد ہو گیا، یعنی ہم نے اللہ کو ایک مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، تو ان دونوں کی بات ہمیں کمپلیٹ ماننا ہے، یہ بھی ہم نے عہد کر چکے۔ تو ان دو عہدوں میں سے کوئی بھی عہد ہم نے توڑا، یہ حقوق اللہ ہو گیا۔ اور حقوق العباد کیا ہے، ہم روز مرہ کے اگر کسی سے کچھ بھی عہد و پرومس وغیرہ کرتے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو عہد توڑنا بہت ہی اللہ کو غضبناک کرنے والی چیز ہے، اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ قسم
بلا وجہ قسم کھاتے ہیں اور اس کو جب مرضی نہیں ہوتی تو اس کو توڑ ڈالتے ہیں یا پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہو گئی. تو اپنے خصموں کا پاس رکھنا ہے، اپنے عہدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے. آخرت میں ایسا ہوگا تو دنیا میں کیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل وخوار کر کے رسوا کر دیں گے. تو ہمیں احتیاط کرنا ہے ان دو چیزوں کی. نیکسٹ آگے آیت 81 میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام نبیوں کو حکم دیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. یہ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب ہم امتی ہے تو ہمیں تو یہ حکم پہلے درجے پر آتا ہے کہ ہمیں پوری کی پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. تو ہمیں یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہمیں کتنی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، کئی ساری سنتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت توأن و کرہن ہمیں ماننا ہی ہے، یعنی خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو اللہ کے احکام کو ہمیں ماننا ہی ہے، ہر حکم ماننا ہی ہے. جب ہم ایسے کریں گے، مانیں گے اللہ کی بات، تو ہی اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ عطا کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرما رہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا. ہم بظاہر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کریں اپنے آپ میں، کہ ہم اپنا پرسنل ٹیسٹ کریں. صبح جب ہم اٹھتے ہیں اور رات سونے تک ٹک کرتے جائیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کر رہے، اور ہم اپنی منمانی یا کسی اور کی منمانی، یعنی اللہ کے علاوہ کس کس کی بات مان رہے، اللہ کی بات کن چیزوں میں مان رہے. تو یقیناً ہمیں ایک لسٹ ملے گا صرف نمازوں میں، عبادات میں، جو روزے وغیرہ ہے، نماز ہے، قرآن ہے، بس اس تک اللہ کی مرضی کا ٹک آئے گا. باقی ساری چیزوں میں اپنی منمانی کا ٹک آئے گا، یا پھر اپنے چہیتوں کا، اپنے عزیزوں کا ان کی مرضی کا ٹک آئے گا. تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام مینس عبادات ہو، یعنی پوری کی پورا صبح سے لے کر شام تک، رات سونے تک ہر چیز کرنا وہ عبادت ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی مرضی شامل حال ہونا ہے. جب ایسا ہوگا تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے والے ہوں گے. تو اس صورت میں ہم نے 2 جگہ پڑھا تھا کہ تمہارا دین اسلام ہی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کوئی اور دین اگر تم اسلام کے علاوہ لے کر آؤ. تو ہم مسلمان ہو کر ہی مریں اور مسلمان رہ کر ہی زندگی گزارے. آیت نمبر 86 اور 87 میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ کا غضب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے. حق آ جانے کے بعد جو نہیں مانتے ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. حق آ چکا ہے، آیت اتر چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رضیت لکم الاسلام دینا. تو ہم جب یہ اسلام مکمل ہو چکا، حق ہمارے پاس آ چکا، اور پھر ہم اس پر نہیں مان رہے، تو پھر ویسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو آج کے دنیا میں ہر چیز اللہ کے مطابق نہیں ہو رہی، حق کے مطابق نہیں ہو رہی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے غضبناک ہے، غصے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے. آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی کی آیت إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں پہ دیکھیے اللہ کی رحمت
سامنے آ گئی ہے، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، یعنی اب توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اصلاح کریں، درست کر لیں، اپنی ساری غلطیاں صحیح کر لیں، اپنے سارے غلط کام کو صحیح کریں، اپنی ناحق چیزوں کو حق والے کام کرنے والے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہم آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے، زندگی کے ہر پہلو پر ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم آپ کی مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہم بنیں گے۔ آیت نمبر 90 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا یہاں پر ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ہم الضالون۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ آج انسان کورونا وائرس کے شکار میں موجود ہے، سب لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن جب یہ معاملہ سلجھ جائے گا، پھر لائف نارمل میں آ جائے گی، تو انسان اب جو ایمان کی حالت میں تھا وہ ایمان سے ہٹ جائے گا، پھر گمراہیوں کی طرف جائے گا، پھر کفر کی طرف جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ تو ہم جب ایمان کی طرف آ گئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد پھر اس کو گمراہی کی طرف جانے سے بچا لے، یہ دعا ہمیں کرتے رہنا ہے۔ کفر کے بدلے کچھ بھی اللہ کے پاس ہم دینا چاہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چلو ہم سے یہ ہو گیا، خطا ہو گئی، تو آپ اس کے بدلے کچھ بھی لے لیں، یا پھر سونا لے لیجئے، چاندی لے لیجئے، دنیا بھر کی چیزیں لے لیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو لے لیجئے، تو یہ کوئی بھی چیز اللہ کے پاس نہیں چلے گی، صرف اور صرف ہمارا ایمان اور عمل صالح اللہ کے پاس چلے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، ہم ذلیل ہیں، آپ عزت دینے والے ہیں، بے شک آپ ہمارے دکھوں کا مداوع کر دیجئے، بے شک اے اللہ آپ ہماری اس بیماری کو صحت میں بدل دیجئے، ہمارے بے سکون زندگیوں کو سکون کی زندگی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنا اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اصلاح میں ہماری مدد کیجئے، تاکہ ہم اب ایمان والی زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، اور اسی تقوی سے ہم آپ کے پاس بھی آئیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔